اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے کہ جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں اور ہم دعائیں مانگتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ مقام کون سے مقامات ہیں، وہ جگہ کون سی جگہ ہے، وہ پوائنٹ کون کون سے ہیں جہاں پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب حاجی صاحبان حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں یا عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو وہاں جانے سے پہلے اگر ان مقامات کا ہمیں پتہ چل جائے، یہ پوائنٹ کون کون سے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو یقین جانیے ہم پہ رحمت کی بارش ہو جائے گی، جھولیاں بھر جائیں گی اور ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی تمام جتنی بھی ہیں بھلائیاں سمیٹ کر آئیں گے انشاءاللہ واپس۔ اب ہم بات کریں گے وہ پوائنٹ کون کون سے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے اور تلبیہ شروع کر دیتا ہے، اس کیفیت پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ جب حج عمرے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب نیت کرتا ہے حج عمرے کی اور احرام باندھ لیتا ہے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک کا ترانہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کیفیت پر جب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل تڑپتا ہے، تو اس کیفیت پر دعائیں قبول نہیں مقبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، طواف کرتے ہوئے جب ملتزم کے قریب ہوتا ہے، ملتزم کہتے ہیں بیت اللہ کی چوکھٹ کو، بیت اللہ کے دروازے کو، جب ہم ملتزم کے بالکل قریب ہوتے ہیں، کعبے کی چوکھٹ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اور جب ہمارے ہاتھوں میں کعبے کی چوکھٹ ہوتی ہے، جب ہم دروازے کے قریب ہوتے ہیں، ملتزم کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت جو بھی دعائیں مانگے تو ہماری دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ در اللہ کا در ہے، وہاں پر کبھی کوئی فقیر خالی نہیں لوٹتا۔ نمبر 3، مزاب رحمت کے نیچے، مزاب رحمت کے نیچے جو رحمت کا پرنالہ بھی جسے کہتے ہیں، جو حتیم کے اندر ہے، حتیم کے اندر یہ پایا جاتا ہے مزاب رحمت، اس کے نیچے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 مزاب رحمت کے نیچے، اور نمبر 4 کعبے کے اندر حتیم میں، کعبے کے اندر حتیم جو دیوار ہے چاروں طرف، جو سفید کلر کی دیوار ہے، اور اس کے اندر جو نفل ہم نے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں اسے حتیم کہتے ہیں، یعنی کعبے کے اندر وہ حتیم ہی کا حصہ ہے۔ حتیم کے اندر جب حاجی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جب سجدہ کرتا ہے، حتیم میں جب حاجی دعائیں مانگتا ہے تو حتیم میں بھی اس کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4 چا زمزم پر، یعنی آب زمزم پیتے وقت، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم تو جس نیت سے بھی آپ پیتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی پیتے ہیں، آپ کو 100% کامیابی مل جاتی ہے۔ آب زمزم کی بہت بڑی شان ہے۔ تو حاجی جب بھی حرمین شریفین کا سفر کرتا ہے، اور جو وہ مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، جب بھی اس کے ہاتھوں میں آب زمزم ہو، اس وقت اس کا مقدر، اس کا نصیب سب سے اونچا ہوتا ہے کہ کعبہ سامنے ہے، مدینہ سامنے ہے، ہاتھوں میں زمزم ہے، اور زمزم کی بہت بڑی شان ہے۔ اسماعیل کی ایڑی کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، جنت کے پانی سے بھی افضل ہے آب زمزم، بہت اس کی شان ہے، آب زمزم کی بہت شان ہے۔ شق صدرک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آب زمزم ہی سے کیا گیا، تو آب زمزم جنت کے پانی سے افضل ہے۔ اور جب آپ کے ہاتھوں میں آب زمزم ہو، اس وقت آپ 2 گھونٹ پیے اور دعا مانگے کہ اللہ میں آب زمزم اس مقصد کے لیے پیتا ہوں، میری دنیا کے غم دور ہو جائے، یا آخرت کے، یا میری اس سے جو ہے نا آخرت کی پیاس بجھ جائے۔ اور صحابہ کرام تو باقاعدہ اشربہ بعطش یوم القیامہ، کہ اللہ میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پیاس کی شدت سے بھی محفوظ رہوں۔ وہ تو آخرت کی سوچا کرتے تھے نا۔ اور آب زمزم پہ تو میرا بہت زیادہ یقین ہے، اور میں تو کہتی ہوں ہر مومن مسلمان کو
حج عمرے پر جانے سے پہلے آب زمزم پینے کی دعا ضرور یاد ہونی چاہیے۔ یہ آب زمزم کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا ہے اور یہ ضرور یاد ہونی چاہیے۔ یہ بڑی چھوٹی سی دعا ہے اور یاد کرنا چاہیں تو یہ ہو جاتی ہے، اس میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ تو آب زمزم جب بھی آپ کے ہاتھوں میں ہو، آپ آب زمزم پیتے جائیے اور دعائیں مانگتے جائیے تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور نمبر 6 کیا ہے؟ صفا اور مروہ۔ نمبر 6 صفا مروہ کی پہاڑی پر، صفا کی پہاڑی پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے اور مروہ کی بھی پہاڑی پر، اور بڑا ہی مزہ آتا ہے جب صفا مروہ کی ہم سعی کرتے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار زبان پر ہوتا ہے، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، آنکھیں رو رہی ہوتی ہے، روح مچل رہی ہوتی ہے، اور ذکر کرتے کرتے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جتنی بھی دعائیں مانگے صفا مروہ پر 100% دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اماں ہاجرہ کی بھی ہوئی، اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے زمزم کو جاری کر دیا ایک ماں کی دعا پر، اور قیامت تک کے لیے حج عمرے کا حصہ بنا دیا صفا مروہ کی سعی کو۔ تو اس پر بھی دعائیں، صفا مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 7 دوران سعی، یعنی صفا مروہ پر تو آپ کو بتایا نا، لیکن دوران سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان کی، صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ جب آپ ذکر کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہو، راستہ عبور کر رہے ہوتے ہیں صفا سے مروہ کا اور مروہ سے صفا کا، تو درمیان میں دوران سفر، دوران سعی بھی آپ کی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ نمبر 8 مقام ابراہیم کے پیچھے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مقام ابراہیم کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور وہاں پر بھی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور مقام ابراہیم پہ واجب الطواف بھی ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 9 عرفات میں، اللہ کرے ہم سب میدان عرفات میں پہنچ جائیں اپنی زندگی میں۔ میدان عرفات میں باقاعدہ ایک کیفیت ہوتی ہے، میدان عرفات میں مقبولیت کی گھڑی ہے۔ میدان عرفات میں نبی پاک نے بھی دعائیں مانگی ہے۔ میدان عرفات میں جو حاجی پہنچ گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، قریب ترین ہو گیا۔ تو میدان عرفات میں جبل رحمت پر بھی اور میدان عرفات میں بھی دعائیں قبول نہیں مقبول ہوتی ہے، اور مزدلفے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور منی میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ منی میں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، نمبر 10 کیا مزدلفے میں، اور 11 کیا ہے منی میں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 12 تینوں جمرات کی رمی کے وقت، جمرات عقبہ، اولیٰ اور وسطیٰ، پہلے دن تو جو جمرات عقبہ کی رمی کرتے ہیں اور بس، اور پھر 11، 12 اور 13 کو ہم نے جمرات اولیٰ، پھر وسطیٰ، پھر عقبہ کی جب ہم رمی کرتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہم نے رمی کی ہے، جمرہ کی رمی کی ہے، اور اس وقت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں تو اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 12 کے بعد 13 روزے رسول کے قریب، سبحان اللہ، جب روزے کے قریب تو ہم مصطفیٰ کے قریب، مصطفیٰ کے قریب تو ہم رب کے قریب، روزے رسول کے قریب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قریب ہوتے ہیں، ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، تو دعائیں 100% قبول ہوتی ہے۔ اور جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں مدینے کا یا مکے کا، ایک کیفیت بنتی ہے، جب آپ مکے سے مدینہ جا رہے ہوتے ہو اس وقت ایک روح کی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے روحانی باپ سے ملاقات کریں گے، مدینے والے سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، مسلسل ہم درود و سلام، مسلسل ہم درود شریف کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، اس سفر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ریاض الجنہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مکے کے سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ حاجی کی قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اور ہمیں اس سفر سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ سارے مقامات جو آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے حدیث سے ثابت ہے کہ ان مقام پر دعائیں قبول نہیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو جب بھی حاجی حرمین شریفین میں ہوں تو انہیں چاہیے ان مقامات پر خاص طور پر
ان مقام پر خاص طور پر اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، خوب عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی دعائیں مانگے. ایک اپنا فوکس تمام اس کا جو ہے فوکس دعاؤں کی طرف ہو کہ اس وقت ہم اللہ کے قریب ہے. جب حتیم میں ہو، مذہب رحمت میں ہو اور ملتزم پر ہو، صفا مروہ پر ہو، مقام ابراہیم پر ہو، میدان عرفات میں، مزدلفے میں، منی میں جمرات کی رمی کرتے ہوئے، روضہ رسول پر اور آب زمزم پیتے ہوئے، تو اپنے آپ کو خاص طور پر نا یعنی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اس وقت میں اللہ کے قریب اور میری دعائیں ضرور قبول ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.